ایک زمانے میں ایک جادوئی جنگل میں جو بات کرنے والے جانوروں اور حیرت سے بھرا ہوا ہے۔ لیو نامی ایک دلچسپ چھوٹا سا شیر کیوب رہتا تھا۔ لیو ہمیشہ توانائی سے بھرا ہوا تھا اور شیر کی گرج کی طرح بہادر دل تھا۔ اسے جنگل کی تلاش، نئے دوست بنانا اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سیکھنا پسند تھا۔ ایک دھوپ والی صبح لیو خاص طور پر بہادر محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ افسانوی گولڈن فیتھر کو تلاش کرنے کے سفر پر گامزن ہو۔ ایک نادر اور طاقتور شہر نے کہا کہ جس نے بھی اسے پایا اسے خصوصی خواہش فراہم کرے۔ لیو کا خیال تھا کہ گولڈن فیتھر کے ساتھ وہ پوری جانوروں کی بادشاہی میں امن اور خواہش لا سکتا ہے۔ اس کے عزم اور نقشے کے ساتھ جو اس نے پایا تھا، لیو نے اپنی جستجو میں قدم رکھا۔ جب اس نے سرسبز و شاداب سے سفر کیا، اس کا سامنا مختلف جانوروں سے ہوا جو اپنی مہم میں اس میں شامل ہوئے۔ سمیع گلہری تھی، ایک تیز اور قابل ذکر ساتھی جو پوشیدہ خزانے تلاش کرنے کا ماہر تھا۔ روزی خرگوش جو اپنی مہربانی اور مددگار فطرت کے لیے جانا جاتا ہے، بھی اس گروپ میں شامل ہوا، اور آخر کار بنی پرندہ تھا، ایک عمدہ جو اوپر کی طرف بڑھ سکتا تھا اور جنگل کے ذریعے ان کی رہنمائی کر سکتا تھا۔ ایک ساتھ مل کر نئے دوستوں کو متعدد چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی امید نہیں کھو دی۔ انہوں نے گرجتے ہوئے ندیوں کو عبور کیا، پہاڑوں پر چڑھ گئے اور گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوئے راستے میں انہیں شرارتی بندروں، عقل مند پرانا الو اور یہاں تک کہ ہاتھیوں کے دوستانہ گھرانے کا بھی سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اپنی دانشمندی اور حوصلہ افزائی کا اشتراک کیا۔ کئی دن کی انتھک تلاش کے بعد یہ گروپ آخر کار جنگل کے مرکز میں پہنچا، جہاں گولڈن فیتھر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ رہتا ہے، لیکن ان کی حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ فلیکس نامی ایک چالاک اور خود غرض لومڑی ان کی پیروی کر رہا ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنے لیے گولڈن فیتھر کا دعویٰ کریں۔ فلیکس کا زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے پنکھ استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کے بجائے اس نے جنگل کا حکمران بننے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گولڈن فیتھر اور اس کی نیکی کی صلاحیت کی حفاظت کے لیے پرعزم لیو اور اس کے دوستوں نے ایک چالاک منصوبہ تیار کیا۔ بنی کی مدد سے انہوں نے فلیکس کو یہ یقین کرنے پر مجبور کیا کہ فیتھر کو صرف ایک حقیقی ہیرو کے بے لوث فال سے ہی چالو کیا جا سکتا ہے۔ لیو جانتا تھا کہ چمکنے کا وقت اسی کا تھا۔ بہادری سے لیو نے گولڈن فیتھر سے رابطہ کیا اور اپنی خواہش کی، لیکن طاقت یا دولت مانگنے کے بجائے لیو بے لوث خواہش کرتا تھا کہ جنگل محبت، احسان اور اتحاد سے بھر جائے۔ جیسے جیسے گولڈن فیتھر لرز اٹھا اور چمکتا ہے، جنگل میں ایک گرم اور نرم چمک پھیل جاتی ہے۔ ایک لمحے میں جنگل بدل گیا، جانوروں کو امن اور ہم آہنگی کا زبردست احساس ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ گولڈن فیتھر کی اصل طاقت انفرادی خواہشات دینے میں نہیں تھی، بلکہ شفقت کی متاثر کن حرکتوں اور جانوروں کی بادشاہی کو قریب لانے میں تھی۔ اس دن سے لیو جنگل میں ایک محبوب رہنما بن گیا، جس نے اپنے ساتھی جانوروں کو پیار، دانشمندی اور ہمدردی کی رہنمائی کی۔ گولڈن فیتھر کے جادو کے ساتھ جنگل ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور تمام جانور خوشی اور ہم آہنگی میں رہتے تھے، اور ان کے غیر معمولی سفر کے بارے میں انہوں نے جو سبق سیکھا تھا اس کی پرواہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح لیو، شیر اور گولڈن فیتھر کی کہانی نسلوں کے دوران گزارنے والی ایک لیجنڈ بن گئی، اور سب کو یاد دلاتے ہوئے کہ سب سے بڑی طاقت ہمارے دلوں کی مہربانی میں ہے۔